بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد. قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. سورۃ الحجرات آیت نمبر 6. حدیث عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. رواہ مسلم. حدیث نمبر 6. معزز ناظرین، اسلامی بھائیوں و عزیز ساتھیوں، تمام قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہان کا پالنہار ہے. بے شمار درود و سلام نازل ہو پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. آج کے اس لائیو کاسٹ میں جس موضوع پر میں چند منٹ آپ کے سامنے لب کشائی کرنا چاہتا ہوں وہ موضوع ایک اہم موضوع ہے جس کے تعلق سے جو گناہوں کا جڑ کہا جاتا ہے، ایسی بیماری کی جس کی وجہ سے تمام برائیاں وجود میں آتی ہیں اور جس کو ترک کر دینے سے بے شمار برائیاں کرنے سے انسان بچ جاتا ہے، وہ ہے جھوٹ. اب یہ ہے کہ جھوٹے کی پہچان کیا ہے، جھوٹا کہیں گے کسے. بہت سارے پہچان ہیں. ایک تو یہ ہے کہ تحقیقی خبر ہو اس کے بارے میں کہ جھوٹا ہے، لیکن پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ایک جھوٹے کی ایک بڑی اچھی پہچان بتائی ہے کہ اگر کسی کو پہچاننا ہو تو اس کی اس صفت پر غور کر لو، سمجھ میں آ جائے گا کہ آدمی جھوٹا ہے. اور جھوٹ جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ تمام برائیوں کی جڑ ہے. جھوٹ ہی بولنے سے برائیاں انسان کرنے میں انسان کے اندر شرمندگی کا احساس ختم ہو جاتا ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ دیکھو جھوٹے لوگوں سے بچو. اللہ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. اے ایمان والو، اے مومنو، ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر کوئی بد کردار، کوئی فاسق، کوئی گناہگار اگر کوئی خبر لے کر کے آئے تو اس کی ہر بات پر یقین نہ کر لیا کرو. فتبینوا، کوئی بھی خبر اگر کوئی بد کردار آدمی، کوئی فاسق اور فسق و فجور کرنے والا گناہ میں ملوث آدمی ہے اور وہ خبر لاتا ہے تو کہا اس کی ہر بات کو نہ مان لیا کرو، بلکہ تم اگر مومن ہو تو ضروری ہے کہ تم اس خبر کی پہلے تحقیق کر لو، خوب اچھی طرح اس خبر کی تحقیق کر لیا کرو تاکہ اس کی جھوٹائی سے تم آگاہ ہو جاؤ اور بچ جاؤ، تاکہ اس کی کہی ہوئی بات پر فوراً یقین کر کے کسی ایسے کام کو نہ کر گزرو کہ جو تمہیں پھر تمہاری پشیمانی اور شرمندگی کا باعث بن جائے. اس لیے ضروری ہے کہ کوئی بھی کسی کے بارے میں اگر کوئی بات بتائے تو اس کی تحقیق پہلے کر لو، اس کے بعد نہیں تو پہلے ہی اس کے تعلق سے حکم نہ جاری کرنے لگو اپنے دل سے. اس شخص کے تعلق سے پہلے ہی اپنے فرمان اپنے دل میں نہ بٹھا لو بلکہ تحقیق کر لو. اور اسی لیے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹے کی پہچان کو واضح طور پر بتایا کہ ہر سنی ہوئی بات کو بیان کرنے والا جھوٹا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مسلم شریف کے اندر حدیث نمبر 6 ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع.
انسان کے لیے، آدمی کے لیے جھوٹا ہونا کافی ہے، اس بات کے بارے میں کہا کہ جو ہر سنی ہوئی بات کو جو بیان کرے اس کے لیے یہ دلیل کافی ہے کہ وہ جھوٹا ہے۔ ہر سنی ہوئی بات کو بیان کرنے والا جھوٹا ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اور جھوٹے کی سمرہ بن جندب کی روایت مسلم شریف ہی کے اندر کہ من حدث بحدیث عنی یرا انہ کذب فہو احد الکاذبین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس نے کوئی حدیث میرے تعلق سے بیان کی، کوئی حدیث بیان کیا اور کہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، لیکن وہ جانتا بھی ہو، جس کو جو یہ دیکھا جائے کہ وہ اصل پیمانے پہ وہ جانتا ہے کہ وہ جھوٹ ہے، وہ حدیث گڑھی ہوئی ہے، وہ حدیث موضوع ہے، اور ایسی بات جانتے ہوئے بھی اس کو وہ بیان کرے اور اس پہ لوگوں کو ابھارے یا خود بیان کرے، تو یہ بیان کرنے والا، جھوٹ بات کا بیان کرنے والا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فہو احد الکاذبین، تو وہ جھوٹوں میں سے بھی ایک جھوٹا ہے۔ یعنی جھوٹا ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ ہر سنی ہوئی بات کو بیان کرے بندہ، اس کی پہچان یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ اور جھوٹ ایسی بیماری ہے کہ جو تمام برائیوں کو اپنے وجود میں لاتی ہے۔ جھوٹ ہی ہے جس سے انسان کے اندر کی شرم و حیا ختم ہو جاتی ہے کہ جھوٹ بول کر کے بچ جاؤں گا، جھوٹ بول دوں گا، پھر کوئی بھی برائی کر لے گا اور اس گناہ کو کرنے کے بعد وہ جھوٹ بول کے کہے گا کہ ہم بچ جائیں گے۔ اس لیے یہ جھوٹ کہا کہ یہ برائیوں کی جڑ ہے، اس لیے جھوٹے کی پہچان نبی نے بتائی، اور سب سے بڑی پہچان یہ کہ ہر سنی ہوئی بات کو اگر کوئی بیان کرتا ہے تو اس کو آپ جان لیں کہ جھوٹا ہے، اس سے آگاہ ہو جائے۔ اور اسی طرح سے ایک مومن کی یہ پہچان ہے کہ اگر کوئی ایسی خبر لے کر کے آتا ہے، کوئی فاسق خبر، کوئی بدکردار آدمی کوئی خبر لے کر آتا ہے، تو اس کی سنی ہوئی بات پہ فوراً یقین نہ کر لے، یقین کر کے فیصلہ نہ سنا دے، بلکہ اس کی تحقیق کرے۔ یہ مومن کی پہچان ہے۔ جھوٹے کی پہچان یہ ہے کہ وہ ہر سنی ہوئی بات کو بیان کرے، مومن کی پہچان یہ ہے کہ وہ ہر خبر کے تعلق سے خوب تحقیق کر لیا کرے کہ یہ خبر کہاں تک سچی ہے، یہ جو میرے بارے میں یا فلاں کے بارے میں یہ رائے قائم کر رہا ہے یہ کہاں تک درست ہے، اس کی تحقیق کیے بغیر اپنے طرف سے اس کے بارے میں فیصلہ نہ سنانا شروع کر دے، اس کے تعلق سے بدظن، بدگمانی اپنے اندر نہ رکھنے لگے۔ تو یہ ہے کہ جو اس سے برائیوں کا خاتمہ ہوتا ہے، اس سے سماج کی آپسی صحیح طریقے پر تشکیل ہوتی ہے۔ یہ وہ صفات ہیں کہ جن صفات کے اختیار کرنے سے مومن کی پہچان یہ ہے کہ کسی برائی کو، کسی بھی جھوٹی بات کی تحقیق کر کے اس کو دور کر دے اور سچائی پر قائم رہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمیشہ سچ بولنے والا، سچی باتیں کرنے والا، مستند چیزیں بیان کرنے والا بنائے، اور ہمیں کسی کے بھی تعلق سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے جان بوجھ کر میرے اوپر جھوٹ باندھا، یعنی کوئی حدیث جانتا ہے کہ موضوع ہے، جانتا ہے کہ من گڑھت ہے، لیکن اسی کو دلیل بنا کر کے اپنے تعصب کو آگے بڑھاتا ہے اور اپنے مذہب کو، اپنے طریقہ کار کو سچا ثابت کرنے کے لیے اس کو دلیل بناتا ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ جھوٹی اور موضوع اور من گڑھت چیز ہے، پھر بھی اس پر کرتا ہے، تو کہا اور وہ جھوٹا ہے۔ اور اسی طرح سے کہا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، جو جان بوجھ کر کے ایسا کرتا ہے، کہا یہ جہنم کا حقدار بن جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو دنیا کی ہر برائی سے دور رکھے، اور تمام برائیوں کی جڑ جیسا کی ہے کہ جھوٹ ہے، اس جھوٹ جیسی بڑی بیماری سے ہمیں محفوظ رکھے، ہمیں ہمیشہ سچ بولنے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین، اے ایمان والو سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچائی ایسی صفت ہے کہ جس کے اختیار کرنے سے انسان دنیا میں بھی سربلند ہوگا اور آخرت میں بھی سربلندی اس کو
اللہ تعالیٰ عطا کرے گا سچائی. اور سچائی یہ ہے کہ ہر ایک کے ساتھ سچا ہو، اللہ کے ساتھ سچا ہو، رسول کے ساتھ سچا ہو، جو کلمہ پڑھتا ہے اس کلمے میں سچا ہو، اللہ کی عبادت کی صرف ایک اللہ کی عبادت کا کلمہ پڑھتا ہے دل سے تو صرف اسی پر قائم اور دائم رہے. نبی کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو حقیقی طور پر نبی کا محبت کرنے والا، نبی کے پیروکار بن جائے، نبی کی سنت کی پیروی کرنے والا بن جائے. یہ سچائی ہے. ہر ایک کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم کو سچائی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.